बहारों के डाकू चमन लुट के ले गए, बहारों के डाकू चमन लुट के ले गए, मोहब्बत विखा के अमन लुट के ले गए। जनाजा वफादा इंज सजना चाया, मैयत नू छड़ के कफन लुट के ले गए। मोहतरम सामीन नाजरीन, दुनिया तारीख जो है वो इंसानी वाक़यात और शख्सियात से भरी पड़ी है। तो तारीख़ इंसानी के अलमनाक वाक़यात भी दुनिया में गुज़रे, तो उस हवाले से मैंने बहारों के डाकू के उन्वान से जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शख्सियात सफ़ाक लोग गुज़रे हैं, उनके हवाले से किसी एक शख्सियत पर मुख्तसर सी गुफ्तगू पेश किया करूँगा, ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि इस हस्ती बस्ती दुनिया के अंदर कितने जालिम और कितने सफ़ाक लोग दुनिया में आए, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात पर दुनिया के अमन सुकून को तय कर दिया। उनमें एक नाम चंगेज़ खान का भी आता है, और आम मुआशरे के अंदर भी कोई जालिम बंदा जुल्म करता है तो कहते हैं तू तो बड़ा चंगेज़ी है, ये तो चंगेज़ खान बना हुआ है। तो ये चंगेज़ खान जो है, लोग इसे अजीम तरीन फ़ौजी भी और फातेह भी ख्याल करते हैं, लेकिन आज मैंने आपको ये बताना है कि ये चंगेज़ खान जो है, इसके बाप ने इसका नाम एक मफतूह सरदार के नाम पर तमूचन नाम रखा, और असल तमूचन जब दुनिया में आया तो इसके नन्हे से हाथ पर एक खून का जमा हुआ लोथड़ा था, एक कतरा था। इस सूरत हाल को किसी आने वाली हकीकत के हवाले से नेक ख्याल किया गया कि हो सकता है कि ये बच्चा किसी बड़े मनसब पर फायज हो। बहरहाल ये तमूचन जो है बाद में जो चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ, तारीख़ में मिलता है कि तकरीबन ये 13 साल का नौजवान और बच्चा था, और एक जंगजू सरदार की हैसियत से अपने बाप का जानशीन बन गया। तो 1206 में वो इंतहाई गुर्बत के आलम में था और गुर्बत के दिन गुजार रहा था, और इसकी सारी उम्र, सारी ज़िंदगी बाहमी झगड़ों और लड़ाई में और फितना फसाद में बस ये इसी में मगन होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने कबीले का सरदार बन गया, और फिर एक जंगजू जो मंगोल सरदारों की मजलिस से ख़ास थी, उन मंगोलियों सरदारों ने इसको अपने मीरास के तौर पर, वारिस के तौर पर चंगेज़ खान का लक़ब इसे दे दिया, जिसका माना है शहनशाह कायनात। तो चंगेज़ खान इसके जो मंगोल जंगजू अपनी सल्तनत की तोसी के लिए
جنوبی وسطی علاقہ چین ہو گیا، وسطی ایشیا ہو گیا، جنوبی روس ہو گیا، یہ سارے علاقے جو ہیں انہوں نے فتح کرنے شروع کر دیے۔ تو اسی فتح کی یلغار میں اس نے لاکھوں افراد کا قتل کیا، اور اس خان کو، چنگیز خان کو بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، جس کے نتیجے میں بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بڑا طاقتور انسان تھا اور بڑا طاقتور یہ شخص تھا، اور اس کی سلطنت اور اقتدار اصل میں اس دور شروع ہوا جب 13ویں صدی میں اس نے منگول قبیلوں کو متحد کر لیا، اور منگول کے جتنے قبائل تھے ساروں کو یکجا کر کے ایک منظم لشکر بنا لیا اور ایک منظم فوج بنا لی۔ تو جب اس کی یہ منظم فوج اور اس کا لشکر بن گیا تو پھر اس نے ایک منظم انداز سے اپنے قرب و جوار کی جو ریاستیں تھیں، علاقے تھے اور جو ہمسایہ ممالک تھے، وہ ان پر سلطنت قائم کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور ان سلطنتوں کو مغلوب کر دیا۔ تو چنگیز خان کے منگول سردار کسی شہر پر حملہ کرتے تو وہاں پر ناقابل یقین حد تک لوگوں پر ظلم ستم ڈھاتے۔ ایسے خونخوار اور ایسے درندہ یہ لشکر تھا کہ بس خون بہانا ان کا ایک مرغوب سسٹم تھا۔ تو جو علاقہ، جو ریاست یہ فتح کرتے تو اس علاقے میں تباہی مچا دیتے۔ اگر کوئی ان کا خوشی کا کوئی موقع ہوتا تو خوشی کے موقع پہ بھی یہ بوڑھوں پر عذاب ڈھاتے، بوڑھے لوگوں کو قتل کرتے اور بچوں کو ذبح کرتے، اور عورتوں سے زیادتی کے مرتکب ہوتے، اور بد اخلاقی کے بعد وہ جو ان کے لوگوں کی جو رہائشیں ہوتی، لوگوں کے جو گھر ہوتے، لوگوں کے جو مکانات ہوتے، تو یہ اپنے خوشی کے جامہ پہنانے کے لیے ان کے مکانات کو یہ ظالم لوگ کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے، اور پھر جب یہ مکان اور ان کے مکانات ہر شے کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے اور لوٹ مار سے ان کے گھروں میں سے سارا سامان لوٹ لیتے، تو پھر ڈھول بجائے جاتے اور ڈھولوں کی تاپ پر یہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے اور یہ خوفناک قسم کے کہکے لگاتے۔ تو یہ جو بہاروں پہ ڈاکو تھا، جو میرا عنوان ہے کہ یہ چنگیز خان جہاں بہاریں ہوتی، امن ہوتا، ان بہاروں کو طے کر دیتا، ان بہاروں کو ختم کر دیتا، اور ان بہاروں کی اماجگاہوں کو یہ ڈاکو جب حملہ آور ہوتا تو ہر شے کو لوٹ لیتا۔ تو یہ بہاروں کے ڈاکو میں چنگیز خان کا نام بھی سر فہرست ہے کہ یہ بہاروں کا ایسا ڈاکو تھا، چاہے خوشی ہو تب بھی قتل و غارت کرتا، اور جب اسے کوئی غم اور صدمہ ہوتا تو تب بھی قتل و غارت کرتا اور تباہی مچا دیتا، اور اپنے مقابلے میں آنے والے اور اپنے لوگوں کا سر قلم کر کے رکھ دیتا، اور اپنے مد مقابل لوگوں کے سر قلم کر کے پھر ان کی کھوپڑیاں بناتا اور پھر ان کے مینار بناتا، اور مینار بنا کے پھر اپنی خوشی کا اظہار کرتا۔ اور کئی سال ایسی خون ریزیوں کے بعد چنگیز خان کے مشیر اعلیٰ لیو چنسائی نے اپنے عظیم رہنما کو تجویز پیش کی کہ جناب سردار، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ہم قتل و غارت کر کے لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا کے ان کے مینار بنا کے اب کچھ حکمت کو تبدیل کیے جائے۔ تو اسے کوئی داناؤں نے یہ مشورہ دیا کہ اب قتل و غارت کو کچھ روکنا چاہیے۔ تو اس دانائی کے مشورے میں اس نے اپنے آپ کو یہ پیش کیا، مگر پھر بھی جب اسے یہ مشورہ دیا تو یہ چنگیز خان طیش میں آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ایسے حالات بنائیں کہ قتل و غارت نہ کیا جائے، ڈھاکے نہ ڈالے جائے، بچوں کو ذبح نہ کیا جائے، پرامن حالات کو تحق نہ کیا جائے۔
تو بہرحال اس نے چنگیز خان نے اپنے ظالمانہ انداز کو اور اپنے خون خارانہ انداز کو بہاروں کا ڈاکو بن کر اس نے بے شمار انسانیت کی قتل و غارت بھی کی اور دنیا کے اندر اس نے تباہ و بربادی کی۔ تو مختصر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1227 میں جب چنگیز خان کی موت واقع ہو گئی اور یہ مر گیا، تو اس کی موت پر اس کے جو وفادار منگول تھے انہوں نے اس کی موت کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے صحرا گوبی جو ایک صحرا تھی اس کے اندر لے گئے، اور جب وہاں اب اس کی لاش کو لے کر گئے اور جو یہ سفر تھا راستے میں، اس سفر میں بھی میلوں کو جو سفر تھا، اس سفر کے دوران بھی یہ جو قبائل ملتے، جو علاقے ملتے، جو انسان ملتے، تو یہ انہیں قتل کرتے چلے جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً صرف چین کے اندر 1,80,00,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، خالی اس کو لاش کو دفنانے جاتے وقت راستے کے اندر۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ چنگیز خان اور اس کا جو یہ لشکر اور یہ اس کے وفادار کتنے خون خار اور کتنے خون کے پیاسے لوگ تھے اور کتنے بہاروں کے ڈاکو لوگ تھے۔ تو چین کے خالی علاقے میں 1,80,00,000 سے زیادہ افراد کا قتل کیا، اور یہ سارے قتل کا ذمہ دار واحد چنگیز خان کی وہ لاش ہے کہ جس لاش کو دفنانے کے لیے یہ جاتے رہے اور جاتے جاتے انسانیت کا یہ قتل کرتے رہے۔ تو یہ جو خان تھا یہ مفتوح علاقے میں بھی اور جس علاقے میں بھی اس کے خاندان والے یہ جو لوگ جاتے تو قتل و غارت مچا دیتے اور لوگوں پر عذاب مسلط کر دیتے، عقوبت خانے بنائے تھے، ان عقوبت خانوں کے اندر لوگوں کو ڈال دیتے، اور پھر وہ جو پرامن خوشیوں والا شہر، رونقوں والا شہر، بہاروں والا شہر بالکل جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا۔ تو یہ چنگیز خان جو ہے، اس کے جو ذریت جو ہے، اس کا جو لشکر ہے، اس کا جو قبیلہ ہے، خوشی سے پھر یہ ڈھول کی تھاپ پر ناچتے، کاکے لگاتے اور خوشی کا ایک سماں ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں کہ یہ چنگیز خان بہاروں کے ڈاکو میں بھی ایک اہم ڈاکو تھا جو دنیا بہار میں بہاروں کو ختم کرنے والا تھا۔ تو میں اپنے انشاءاللہ قسط وار جو ہے ویڈیو در ویڈیو آپ کے سامنے ان دنیا کے راگ لگانے والے اور دنیا کے اندر محبت کو پھیلانے کے بجائے نفرتیں پھیلانے والے بھی ایسی دنیا میں انسان آئے جو وحشی درندے بن کر دنیا میں گزرے، انشاءاللہ ترتیب سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔